الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نحل کی 100 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اور اگلی آیت کی تفسیر سے قبل میں اس کا کچھ معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نسخ کا بیان فرمایا ہے۔ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کوئی ایک حکم بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد اس کا مخالف حکم ذکر کر دیا جاتا ہے، یعنی کچھ عرصے بعد کوئی اور آیت نازل ہوئی جو پہلے والے حکم کے خلاف ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا حکم اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ پہلا حکم غلط تھا، یا معاذ اللہ پہلے حکم کے بیان میں غلطی ہو گئی، اصل حکم یہ ہے، نہیں، بلکہ نسخ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے حکم کو بیان کیا جاتا ہے اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ پہلے حکم کی مدت مکمل ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ دوسرا حکم پہلے والے حکم کی میعاد بتانے کے لیے آتا ہے، اس کی مدت بتانے کے لیے آتا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا، اب اس کے بعد یہ نیا حکم آئے گا۔ لہذا اس میں کوئی نقص کی گنجائش نہیں ہے، یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ احکام کے اندر ہی نسخ ہوتا ہے، احکام ہی منسوخ ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خبر دی ہو، وہ خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ماضی کی خبر دی یا مستقبل کی خبر دی معاذ اللہ، اور اس کے پھر مخالف کوئی اور خبر آ جائے تو یہ پھر کذب میں شمار ہوگا، جھوٹ۔ یا تو پہلی والی بات جھوٹ تھی، دوسری سچی ہے، یا پہلی والی سچی ہے اور دوسری جھوٹی ہے۔ تو کبھی بھی خبر کے اندر اگر ایک بات کی اطلاع دی گئی ہو اس میں کبھی نسخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ضرور جھوٹ یا سچ پر مشتمل ہوگا۔ احکام کے اندر نسخ ہوتا ہے، اور احکام کے اندر جو نسخ ہوتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ لہٰذا کفار جو تھے، یہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم بیان کرتے اور کچھ عرصے بعد قرآن کے ذریعے ہی کوئی اور حکم بیان کر دیتے، یعنی اس کے مخالف حکم، تو یہ تمسخر کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ اپنے پاس سے ہی گھڑ کر یہ احکام لا رہے ہیں، پہلے کچھ بیان کیا تھا پھر اس کے بعد کچھ اور حکم بیان کر دیا۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کو نازل فرمایا اور ان کے فاسد ان خیالات کا رد کر دیا۔ لہذا ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، تو اور اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر، کہ بے شک آپ تو اس کو اپنے دل سے گھڑ کر لے آتے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان فرمایا کہ تم جاہل ہو، تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے احکامات میں تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اس کی اجازت سے کرتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ تبدیلی بھی کوئی خلاف حکمت نہیں ہے، بلکہ اس میں ہزارہ حکمتیں اور مصالح پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نازل کیا ہے اس حکم کو روح القدس نے، پاکیزہ روح نے، یعنی جبریل امین نے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ۔ تو گویا کہ نبی کریم کو یہ بیان فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے جبریل امین میرے پاس لے کر آتے ہیں۔ اور کیوں لے کر آتے ہیں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کر دیں، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور بشارت ہو مسلمانوں کے لیے۔ تو گویا کہ یہ آیات کا اس طرح کا نزول کہ ایک آیت دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کر رہی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہلے حکم سخت ہوتا ہے، پھر ہلکا حکم بیان کر دیا جاتا ہے، بس اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عجمی غلام تھا ان کے ہاں، غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، تو
تو وہ معاذ اللہ یہ کفار بعض اوقات یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عجمی غلام سے سیکھ کر باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا اب آگے آیت میں رد کیا گیا کہ ان کی اس جہالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے فصحائے عرب تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا جواب نہ لا سکے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا کلام کہہ کر بیان فرما رہے تھے، یعنی قرآن عظیم۔ تو ایک عجمی غلام جس کو عربی آتی ہی نہیں وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب آدمی حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کی فہم و فراست ختم ہو جاتی ہے اور ایسی احمقانہ باتوں کا اس سے صدور ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی اس کو سنیں تو ہنسی آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محض سکھاتا ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی، وہی غلام کی طرف۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی مثال کہ جس کی طرف یہ سکھانا منسوب کرتے ہیں اس شخص کی زبان عجمی زبان ہے، یعنی عربی نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، ہاں اور یہ جو قرآن ہے یہ تو واضح روشن عربی زبان میں ہے۔ تو گویا کہ ان کی جہالت کا پردہ چاک کیا کہ جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ان نبی کو سکھاتا ہے وہ تو عجمی لڑکا ہے، اسے کیا پتہ کہ عرب کے اسرار و رموز کیا ہوتے ہیں، اسلوب عرب کیا ہے، تو اس کی طرف منسوب کرنا یہ ایک بہت ہی بڑی جہالت کی بات ہے۔ بلکہ یہ روایت میں آیا کہ جب اس نوجوان پر قرآن کو پیش کیا گیا تو کچھ عرصے بعد وہ بھی ایمان لانے کی سعادت حاصل اس نے کر لی، تو یہ کفار نہیں کر سکے، ان کی جہالت نے ان کو گھیر کر رکھا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لا یہدیہم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو باوجود ہدایت کے تمام اسباب حاصل کرنے کے باوجود، واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کے باوجود کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب جیسے کفار قریش تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ معجزات دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، تو یہ ان کی بدبختی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پھر ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، محض جھوٹ وہی باندھتے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے نبی کریم کی طرف افتراء کی نسبت کی تھی، اب اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں جھوٹ وہ گھڑتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ ہی جھوٹے ہیں، یہی غلط بیانی کرنے والے ہیں، اور ان کو پھر میدان معاشر میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہوا، الا سوائے من اکرہا، اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تو یہ تو ہوگا برباد۔ اس سے استثناء کیا ان لوگوں کا کہ ہاں جنہیں مجبور کر دیا گیا کفر کی طرف، مائل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، کفر اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکال دیا لیکن دل ایمان پر ہی مطمئن ہے، تو ان کی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور صحابی تھے، جب کفار قریش نے ان پہ ظلم و ستم کیا تو یہ ایمان لا چکے تھے، اس وجہ سے ظلم کیا تو انہوں نے زبان سے کچھ کلمات کفر نکال دیے صرف جان بچانے کے لیے، تو پھر یہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ عمار جو ہے انہوں نے کفر اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ سر سے لے کر پیر تک مومن ہے۔ پھر جب عمار بن یاسر کی ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دریافت کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کیجئے کہ میں خود اس کو ناپسند رکھتا ہوں، اور واقعی مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ میں نے زبان سے کلمات کفر ادا کیے لیکن میں بالکل دل سے مومن ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا جب تم کلمات کفر کہہ رہے تھے تمہارا دل ایمان پر مضبوط تھا؟
انہوں نے کہا واللہ میرا دل ایمان پر مضبوط تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ تم مومن ہو۔ تو یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اس کے برعکس حضرت حبیب رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے آخر تک کلمہ کفر نہیں کہا۔ اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی شخص صحیح قتل کی دھمکی دے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ مجھے مار دے گا جان سے، یا میرا کوئی عضو تلف کر دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، پیر کاٹ دے گا، آنکھ پھوڑ دے گا، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ تم کلمات کفر زبان سے نکالو، تو اپنی جان بچانے کی غرض سے یا عضو کو ضائع ہونے سے بچانے کی غرض سے صرف زبان سے کلمات کفر نکال دینا جائز ہے، دل لیکن ایمان پر مضبوط ہونا چاہیے۔ مثلا وہ کہے، کوئی خدا نخواستہ کہے کہ بولو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو اگر اب وہ یقین ہے کہ یہ مار دے گا، کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، تو اس کی اجازت ہے کہ زبان سے کہہ دے ہاں میں مانتا ہوں اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن دل سے کیا، دل فوراً اس پہ ہی راضی ہو کہ نہیں اللہ ہے، صرف اس کو میں اپنے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ تو دل اگر ایمان پر مضبوط ہے، زبان سے فقط اس ضرورت شرعیہ کی بنا پر کلمات کفر نکالے جائیں تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل موجود تھا کہ آپ نے کلمات کفر زبان سے نہیں نکالے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی صبر کرے اور اپنی زبان سے کلمات کفر نہ نکالے، اس کڑ جانے دے، جان کو ہلاک ہونے دے، یعنی شہادت کا مرتبہ پالے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہ بہت بڑا مجاہد ہے۔ اس لیے توجہ رکھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح مجبور کرے تو بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اپنی جان بچانے کی غرض سے یا اس کو تلف ہونے کی بچانے کی غرض سے صرف زبان سے کلمہ کفر نکالنا جائز ہوتا ہے جبکہ دل مطمئن ہو۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ سینے کو، یعنی واضح طور پر کفر کو اختیار کیا، اس کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، یعنی زبان سے بھی اللہ کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، اور دل سے بھی کفر کر رہا ہے، کفر کا اقرار کرتا ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے، یعنی کافر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو کافروں کے لیے کہ جو نہ صرف زبان سے اللہ کا انکار کرتے ہیں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر سخت عذاب کی وعید بیان کی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس سبب سے ہوگا کہ بے شک انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے عموماً کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے اکثر ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کی محبت میں ہی گرفتار ہوں گے، ان کا نظریہ یہ ہوگا بس دنیا تک ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کی محبت میں پھر یہ پابندیاں برداشت کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہونا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کافر قوم کو ہدایت نہ دینے کا مطلب کہ وہ کافر قوم جو کفر پہ ڈٹ جائے، ہدایت کے بڑے بڑے اسباب کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر نہ آئیں، ان اسباب ہدایت کو حاصل کر کے ان کی برکات کے ذریعے ایمان کی سعادت حاصل نہ کریں، اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ورنہ اگر مطلقاً ہم حکم لیں کہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ پھر حقیقت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہزارہا غیر مسلم ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اب بھی لا رہے ہیں اور قیامت تک لاتے رہیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تبھی تو وہ ایمان لے کر آئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ جو کفر میں انتہائی سخت ہو گیا، انتہائی درجے میں اتر گیا کہ معجزات دیکھنے کے باوجود، نبی کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کو سامنے دیکھنے کے باوجود، ہر قسم کے ہدایت کے اسباب حاصل کرنے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، جن کی سماعت پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور ضرور یہی لوگ جو ہیں آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، حقیقتاً یہی آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ یہ ہمیشہ دائمی خسارہ ہے اور کامل خسارہ ہے۔ ناقص اور عارضی خسارہ مسلمان بھی اٹھا سکتا ہے،
جیسے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوں گے جو شامت اعمال کی بنا پر اولاً جہنم میں جائیں گے، پھر شفاعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے داخل جنت ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک خسارہ ضرور ہے لیکن عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نقصان ہے لیکن یہ نقصان میں دوام اور استمرار نہیں ہے، کچھ عرصے بعد جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ اور یہ جو کفار وغیرہ ہیں، ان کو جو آخرت کا خسارہ ہے وہ دائمی طور پر ہوگا، اور ان کا نقص بالکل کامل ہے، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ انہیں فتنے میں مبتلا کیا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں مدح فرمائے گئے ان صحابہ کی کہ جنہیں مکۃ المکرمہ میں ستایا گیا، فتن میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، تو انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان گلی محلوں کو جن میں بچپن سے لے کر وہ جوانی تک وہاں پر رہے تھے، یادیں وابستہ تھیں، اپنے مال، اپنے اموال، اپنے چلتے ہوئے کاروبار، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور ان تمام معاملات پہ صبر و تحمل کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ کوئی ایسا دل میں ان کے پچھتاوا پیدا نہیں ہوا کہ کیوں ہم نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے، اور کیوں اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہ جہاد کی مشقتیں ہم نے برداشت کی۔ کوئی قلب میں شکوہ بیدار نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کہ ان کی جو خطائیں زمانہ جاہلیت میں ہوئیں ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور اس کے علاوہ مہربان ہے، ان کو مزید رحمتیں عطا فرمائے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، اپنے آپ سے ہی مقابلہ کرے گی، جھگڑا کرے گی۔ وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور ہر جان کو اس کا کیا ہوا جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، وہ پورا پورا عطا کیا جائے گا، اور وہ ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان اپنے ساتھ ہی جھگڑا کر کے آئے گی۔ تو وہاں پہ یہ کئی روایات ہیں، اس میں ایک روایت کے مطابق کہ نفس اور جسم کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ جسم یہ کہے گا کہ میں تو ایک بے جان چیز تھا، اگر تو نہ ہوتی تو نہ میرا ہاتھ اٹھتا نہ پیر اٹھتا، میں تو ایک بے جان چیز تھا، تیری وجہ سے میں کچھ کام کرنے قابل ہوا۔ اور روح کہے گی کہ میں تو ایک لطیف بدن تھی، اگر تم نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی، تیرے اندر میں آئی تو تیرے ساتھ ملی تو نے یہ کام کیا۔ اس طرح ایک دوسرے پر وہ الزام لگائیں گے، اس کی تفصیل مزید عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نحل کی تقریباً 111 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 111ویں آیت کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا کلام چل رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ہر جان جھگڑا کرے گی خود اپنے آپ سے، اور ہر جان کو اس کا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پہ بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو مجرمین ہوں گے جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو خود ان کی روح اور جسم کے درمیان باہم جھگڑا ہوگا۔ روح جسم کو ملامت کرے گی اور جسم روح کو ملامت کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغولیت کی بنا پر جسم بھی روح کا اور روح جسم کا غیر ہو جائے گی، اجنبیت ان میں پیدا ہو جائے گی اور باعث سے جھگڑا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ ہر جان نے جو کچھ دنیا میں کمایا ہوگا، جو اس نے عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ اچھے عمل ہوں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل ہوں گے برا بدلہ دیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ظلم کرنا ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عیوب سے چونکہ پاک ہے لہذا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا
یا وہاں پر اس کے فضل اور رحمت کار فرما ہوگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہر جان جو بھی شخص ہوگا جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور کافر کے لیے لیکن بہرحال وہاں پہ نیک عمل کا بدلہ نہیں ہوگا، برائی کا ہی بدلہ ہوگا، عذاب کا، کیونکہ کفار کے بارے میں اصول یہی ہے کہ دنیا میں ہی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا، میدان محشر میں ان کے لیے کوئی اس کا اچھا بدلہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کفار قریش جو تھے ان کو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عزت عطا فرمائی، کیونکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے زیارت کے لیے اور عبادات کی غرض سے، اور کعبے کا مکے کا احترام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، اس اعتبار سے ان کو بڑا غلبہ حاصل تھا، ان کی لوگ تعظیم کرتے تھے، اور پھر ویسے بھی کفار قریش جو تھے ان کے قبائل جو تھے وہ دیگر قبائل پر غالب رہا کرتے تھے، اس اعتبار سے بھی انہیں عظمت حاصل تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو انہوں نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل شروع کیا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے 7 سال تک ان پر مصیبتیں نازل رہیں۔ اس چیز کو یعنی قحط سالی وغیرہ ہوتی رہی، بارشیں بند ہو گئیں، پھر بعد میں نبی کریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی عطا فرمائی، اس کو اللہ نے آگے آیات میں بیان فرمایا، اور ایک مثال کے ذریعے اصل کفار قریش کے بارے میں بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، قریتاً ایک بستی، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایک ایسی بستی تھی کہ جو امن والی تھی اور مطمئن تھی، بالکل اطمینان کے ساتھ تھی، ان کے پاس ہر جگہ سے بلا روک ٹوک رزق آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا اس سبب سے جو یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نافرمانی کی، اور نعمت سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اس نعمت کی ناشکری کے اندر یہ مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس خوف پہنا دیا، بھوک کا لباس پہنا دیا، یعنی قحط سالی ان پر مسلط ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئی کہ پھر مسلمانوں کے جیسے عروج بھی ہوتا رہا تو یہ مسلمانوں سے شدید خوف زدہ رہنا شروع ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تو اس میں پہلے ایک بات ہم چلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے دیکھیں یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرمائے اور وہ اس نعمت کی قدر نہ کرے، اس کی ناشکری کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دیگر بہت سی نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے اور اسے تنگ دستی، پریشانی، بھوک، افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کفار جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو ہمیں بھی یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرما دے، یعنی یہ ہمارے ان اعمال کی شامت دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے، خصوصاً جو نبی کریم کے احکام کی پرواہ نہ کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے، سرکشی کرے، نافرمانی کھل کر عام طور پہ کرے، تو اس کے لیے زیادہ خطرہ موجود ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہی خوف اور بھوک کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ بے انصاف لوگ تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ تبارک و تو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا فرمائیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی خاص اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو اس میں دیکھیں فرمایا ایک تو کہ اللہ کے پاکیزہ رزق کھاؤ، یقینی سی بات ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ شریعت کو جانتے ہوں گے، کیونکہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے تعریف پوچھے تو یقینی سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کی اجازت دی، جس کو کھانے پینے کی اجازت دی،
یا جو ذرائع یعنی کوئی آپ روزی کما رہے ہیں ان ذرائع کے ساتھ جن ذرائع کو شریعت نے جائز قرار دیا تو یہ چیزیں حلال ہیں، اور اگر جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو استعمال کرنے، جس کو کھانے پینے سے منع کیا، اور جن ذرائع کو روزی کمانے کے لیے اختیار کرنے کی شریعت کی جانب سے ممانعت ہے ان کو اختیار کریں گے تو یہ روزی حرام ہوگی، تو یہ حلال و حرام کا تصور حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یقینی سی بات ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے کس چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے، کس چیز کے نہیں، کس کو کھانا پینا جائز ہے، کس کو نہیں، کون سے ذرائع ایسے ہیں کہ جو دائرہ شریعت میں آتے ہیں، کون سے نہیں۔ جب یہ تمام معلومات ہوں گی تبھی حلال اور حرام کا صحیح تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال اسی وقت کوئی کما سکتا ہے جب اسے ان چیزوں کا علم ہو، حرام سے اسی وقت آدمی کما حقہ بچ سکتا ہے کہ جب وہ ان علوم کو حاصل کرے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کم علمی کی بنا پر بعض اوقات حلال کو انسان حرام قرار دے دیتا ہے اور تقوی پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ شاید میں یہ حرام سے بچ رہا ہوں، اور بعض اوقات وہ حرام کو حلال سمجھ کے کھاتا رہتا ہے یہ سمجھ کر کہ شاید میں حلال چیز کو کھا رہا ہوں۔ تو علم کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں کہ تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا فرمائیں، تو سب سے پہلے اس حکم پر عمل کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں کیا۔ جب ہمیں پتہ ہوگا پھر ہم کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور شکر گزاری کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ یہ دو طرح کی اس کی صورتیں ہوتی ہیں، یا شکر کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی شکر اور ایک فعلی شکر۔ قولی شکر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کر کے ان پر کلمات تشکر ادا کریں، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی شکر۔ عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اعضاء جو اللہ نے عطا فرمائے انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور نیک اعمال میں مشغول رکھیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، آخر فرمایا کہ اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسا کرنا چاہیے، یعنی ہر مخلص مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے کہ وہ حلال کھائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، محض حرام کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جن پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، لغیر اللہ بھی، جن پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو یہ چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، چند حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو مردار، یہ ہم نے پہلے بھی آیت جب آئی تھی تو اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ مردار سے مراد ہر وہ جانور ہوتا ہے جو خود طبعی موت مر جائے، ذبح نہ کیا گیا اور مر گیا، یا پھر ذبح کیا گیا لیکن ایسے شخص نے ذبح کیا جس کا ذبح کرنے کے باوجود جانور حلال نہیں ہوتا، جیسے بت پرست ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، ان کا ذبیحہ مردار ہے، یا وہ اس کا ذبیحہ جائز تو ہے لیکن اس نے قواعد شرعیہ کی رعایت نہیں کی، مثلا 4 رگیں کٹنی چاہیے یا کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے، اس نے 2 ہی کاٹی، یا اس نے یعنی مسلمان کاٹ رہا ہے بالفرض، یا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر شروع میں جان بوجھ کر نہیں پڑھا تو پھر یہ مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح خون، بہتا خون جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اور خنزیر کا گوشت ہر صورت میں ناپاک ہے، اور ایسا جانور جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی جان بوجھ کر نام ذکر نہ کیا گیا ہو، کیونکہ بھول کو اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا ہے، دیگر کئی شرع احکام میں اس کی نظیر مل جاتی ہے، لہٰذا بھولے سے کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا جانور حلال، اور بسم اللہ یاد ہے جان بوجھ کر کسی نے نہیں پڑھی تو جانور حرام۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کا ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے، لیکن پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو شخص مجبور ہو اس حال میں کہ بغاوت کا ارادہ نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھتا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی مقدار، مجبوری کی مقدار شریعت نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر 3-4 دن کا فاقہ ہو گیا، کوئی سامان ایسا نہیں جس کو بیچ کر کچھ خرید سکے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں،
یہ مانگتا ہے، لوگ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں، یا کسی جنگل وغیرہ میں پھنس گیا اور وہاں پر سب ذرائع اسباب مفقود ہو گئے، تو اس کے بارے میں 2 قیودات کے ساتھ اسے ان حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 1، نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیے بغیر اگر وہ کھائے گا پیے گا تو جائز۔ دوسرا، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی بقدر ضرورت اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا کوئی جنگل میں ہے، حلال چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، راستہ بھٹک گیا مثال کے طور پہ، تو وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر سور مل جائے تو اس سور کو ذبح کر کے بقدر ضرورت اتنا گوشت کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اور یہاں ذرا توجہ کیجئے گا، پیچھے دیکھیں آیت گزری تھی کہ اگر کوئی مجبور کرے کلمہ کفر کہنے پر، تو اگر انسان جانتا ہے کہ مجھے قتل کر دے گا، یہ میرے عضو کو تلف کر دے گا، تو وہ فقط زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، دل ایمان پر مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی، اس میں ہم نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کلمات کفر نہیں کہتا حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا مستحسن فعل ہے، یہ مجاہد ہے اور اس اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس معاملے میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی 3-4 دن کے فاقے میں ہو گیا اور اس کو مردار ملا یا حرام چیز ملی، تو اس پہ فرض ہے کہ اس کو استعمال کرے۔ اگر نہیں کرے گا کہ چلو میں صبر کرتا ہوں، حرام چیز نہیں کھاؤں گا، اور اسی حالت میں مر گیا تو یہ حرام موت مرے گا۔ ان دونوں مسئلوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر صبر کیا اور ہلاکت کو قبول کر لیا تو مجاہد، اور یہاں پر اگر صبر کیا، ہلاکت کو قبول کیا تو قابل گرفت۔ اس مسئلے میں بالکل رعایت کی گنجائش نہیں ہے، اسے تھوڑی بہت یعنی حرام کھا کے اپنی زندگی بچانا لازم ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور تم نہ کہو اسے کہ جس کے ذریعے یا جس کو یعنی تمہاری زبانیں جس کے ذریعے جھوٹ سے متصف ہوتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی تم ایسی بات نہ بولو کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اور حالت یہ ہے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کے ساتھ متصف ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہو کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ تو اپنے پاس سے حلال اور حرام کہنے کی ممانعت ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی مذمت کر دی گئی جو بغیر علم شریعت کے کسی چیز کو حلال کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور حرام کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بڑا سخت جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ آگے فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو خیر کفار کی مثال ہے کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہراتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے بارے میں بھی یہ بعض باتیں منسوب ہیں، جیسے آگے آیت میں بھی آ رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ بغیر تصدیق، بغیر علم کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے۔ یا آج کل میسیجز کا بڑا ایک مطلب ایسے ایسے پیکیجز آ گئے کہ سستے میں میسیج ہوتا ہے، وہ اتنے کثیر میسیج کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہوئے ذرہ برابر گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یوں کہا، اللہ تعالیٰ تو یوں کہتا ہے، حالانکہ وہ نہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا نہ کوئی حدیث قدسی ہے۔ کتنے لوگوں کی تو ایسی ہم لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اپلائی دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں پڑھا، کہاں اللہ نے فرمایا؟ اگر نہیں اللہ نے بیان فرمایا تو کیوں اللہ کی طرف جھوٹ کو آپ منسوب کر کے آپ گناہ گار ہوتے ہیں؟ اور نیکی آپ سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان آپ سے کھیل رہا ہے۔ تو اس طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا یا اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا بغیر کسی تصدیق کے، یہ جھوٹ کو منسوب کرنے کا مطلب ایک جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ اس کی طرف منسوب کرنا بغیر تصدیق کے جائز نہیں۔ تو اس کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ منسوب کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ اس لیے جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہمیں اسے حلال ہی کہنا ہوگا، اپنے پاس سے حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور کفار کے لیے بیان فرمایا کہ تھوڑا سا ان کو فائدہ ہوگا، یہاں پر یہ فائدہ حاصل کر سکیں گے، لیکن پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، تو ہم نے حرام فرمائی ان پر وہ چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ یہ سورہ انعام میں اللہ نے بیان فرمایا، جو میں آیت آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ سورہ انعام کی 146ویں آیت تھی کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا،
اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے حرمنا کل ذی ظفر، تو ہم نے ان پر ہر پنجے والا جانور حرام قرار دے دیا، ومن البقری والغنمی، اور گائے اور بکری میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی رہ جائے، اول حوایا، یا آنتیں، او ما اختلط بعظم، یا جو ہڈی سے تھوڑی بہت ملی رہ گئی ہو، آنتوں سے ملی ہڈی سے تو یہ جائز تھی ورنہ منع۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی جزا، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں یہود کی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام قرار دی، ہمارے لیے یہ جائز تھیں، اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نحل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 118 آیات کی تفسیر ہم مکمل کر چکے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جہالت کے سبب، نادانی کے سبب برائی کی یا برا عمل کیا، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، سنور گئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت ہی عظیم تحفہ، ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑے انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پچھلی قوموں میں، خصوصاً بنی اسرائیل میں، یہ معاملہ تھا کہ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی تو بعض اوقات تو انہیں فوری طور پر سزا کا حکم نبی کے ذریعے دے دیا جاتا تھا۔ جیسے آپ نے پیچھے بھی پورا واقعہ دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر توریت مبارکہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے سے سامری کے بہکانے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا ان پہ لازم کر دیا تھا کہ وہ اپنوں کو قتل کریں۔ یعنی اس میں دو تفسیریں آپ کو بتائی تھی کہ یا تو خود اپنے آپ کو ہلاک کریں، یا جو لوگ بت پرستی سے محفوظ رہے وہ اپنے ان رشتہ داروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کریں جو بت پرستی میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو اس طرح بعض اوقات دنیا میں ہی ان کو عذاب دے دیا جاتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر من جانب اللہ اس گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کا کفارہ بھی اس پر لکھا ہوتا تھا، یعنی سزا بھی دنیا میں لکھ دی جاتی تھی، وہ انہیں کفارہ لازم طور پہ ادا کرنا ہوتا تھا۔ اس طرح ان کا ایک تو پردہ فاش ہو جاتا تھا، گناہ دوسروں پہ ظاہر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ سخت عذاب میں، دنیاوی سخت آزمائش اور مشقت میں مبتلا بھی ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے انہیں بعض اعمال شاقہ میں، سخت اعمال میں مبتلا کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر جسم پر کہیں ناپاکی لگ جائے تو حکم شرعی ان کے لیے یہ تھا کہ اس جگہ کی کھال کاٹ کر پھینکیں، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹنا ہوگا، دھونے سے پاکی کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح ان کی عبادات کے مقامات مخصوص کر دیے گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ جہاں مرضی زمین پر وہ عبادت شروع کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا کرم فرمایا۔ ایک تو ان کے لیے جو اعمال شاقہ تھے یہ بالکل آسان کر دیے گئے، ان کی مشقت کو ختم کر دیا گیا۔ مثلا اگر ہمارے کپڑوں پر یا بدن پر نجاست لگ جائے تو آرام سے ہم دھو کر اسے پاک کر سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر ہمارے نماز کا وقت ہو جائے بالفرض تو ہمیں کسی مخصوص مقام پر نماز ادا کرنا ہی لازم نہیں کیا گیا۔ مسجد ہو تو نور علی نور، اگر مسجد نہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا ہے، یعنی جہاں آپ دیکھیں جگہ پاک ہے، ظاہری طور پر اس پہ کوئی گندگی نجاست وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے جو تھا وہ پانی کے ذریعے ہی پاکی کا حصول ممکن تھا۔ ہماری اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مزید یہ آسانی دی گئی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو ہم تیمم کر لیں، مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیں۔ حالانکہ مٹی آلودہ کرنے والی ہے، بظاہر وہ جسم کو اور زیادہ گندگی میں مبتلا کر دیتی ہے بظاہر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے اس میں یہ ایک انعام پوشیدہ فرما دیا، ایک ہم پر کرم فرمایا کہ ہم اسی مٹی کے ذریعے جو خود ہمیں آلودہ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اور مٹی میں مبتلا کر لیتے ہیں، لیکن پاکی حاصل ہو جاتی ہے، نیت کریں گے تو پاکی مل جائے گی۔ تو تیمم اس امت کا خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ جو بیان ہوا کہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کھول دیا، اور اس طریقے سے کہ ہمارے ہزارہا گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، ہمارا پردہ رکھ لیتا ہے، ہماری عزت رکھ لیتا ہے۔ وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں، یا جو بے تکلف دوستوں کے درمیان کیے وہ اگر لوگوں پر منکشف ہو جائیں تو یقیناً بہت سوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بہت سے باعزت لوگوں کی عزت کو اسی طرح قائم رکھتا ہے جیسی گناہ کرنے سے پہلے تھی۔ یہ اسی کرم نوازی ہے، وہ ستار ہے۔ ستار مانے پردہ ڈالنے والا، وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی وہ پردہ ڈالتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گناہوں کے کفارے کی صورت بہت ہی آسان کر دی گئی۔ گناہوں سے نجات حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا کہ ہمیں کوئی اس کے لیے بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم توبہ کر لیں خالصتاً، یعنی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ فرمایا تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ کے طریقے بھی سیکھے کہ کس گناہ کی کیا توبہ ہوتی ہے، کہاں فقط زبانی توبہ کافی ہوگی، کہاں زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا، کہاں زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ کچھ مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک باقاعدہ بڑا وسیع علم ہے اور اس کو حاصل کرنا لازم ہے۔ اور میں نے پچھلے دروس میں کئی پروگرامز میں توبہ کے بارے میں مکمل تفصیل عرض کی تھی، لیکن چونکہ یہ مقام آیا تو میں اختصار کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو یاد رکھیے کہ توبہ کا مطلب ہرگز صرف کان پکڑ لینا نہیں ہوتا یا نادم ہونا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اسے عار محسوس ہوتی ہے، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ یہ ندامت جو ہے یہ اصلاً ہمیں توبہ کی طرف ابھارتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ندامت پیدا ہوتی ہے تو انسان حقیقی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت نہ ہو تو عموماً پھر توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی، یا توفیق ملتی بھی ہے تو صرف ایک رسم کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک رسمی کارروائی کی جاتی ہے، حقیقتاً توبہ مقصود نہیں ہوتی۔ لہذا توبہ کی کاملیت کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرطیں پوری کریں گے تو توبہ کامل کہلائے گی، مکمل کہلائے گی، اور اس پر وہ انعامات مرتب ہوں گے جو قرآن میں ذکر کیے گئے یا احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وہ گناہ ہم سے سرزد ہوا ہو، اسی پہ توبہ ہوگی۔ اگر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا اور کوئی کہے کہ میں اس فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ نہیں بلکہ اس کو تقویٰ پرہیزگاری کہیں گے کہ وہ اس سے بچ رہا ہے، رک رہا ہے۔ لیکن توبہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ گناہ پہلے اس سے سرزد بھی ہوا ہو۔ دوسرا، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ، اور ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل اس بات پر بالکل مکمل طور پہ راضی ہو جائے، باطنی مزاحمت مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن باطن سے مزاحمت ہوتی ہے، نہیں تھوڑا سا اور کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے،
ایسی مزاحمت ختم ہو جائے، دل بالکل راضی اور پختہ ہو جائے اس بات پر کہ آئندہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو یہ پختہ ارادہ ہے۔ یہ دوسری شرط ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ۔ اور تیسرا، یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے نہیں، صحت کے زوال کا خوف نہیں ہونا چاہیے، عزت کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سزا یا مار پیٹ کا خوف اگر رکھ کر توبہ کی تو یہ بھی ایک طرح کی سعادت ضرور ہے کہ چلو گناہ سے تو بچے، لیکن اس پر وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ پر عنایت فرمایا یا ذکر فرمایا۔ توبہ پر انعام اسی وقت ملے گا، ثواب اسی وقت ملے گا، بیان کردہ فضیلتیں اسی وقت حاصل ہوں گی کہ جب ہم توبہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کریں گے۔ تو گناہ ہم سے ہوا ہو، آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے ہو، تو انشاءاللہ پھر ہمارا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کامل توبہ کرے، خالص توبہ کرے، تو وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ، یہ توبہ کی برکت سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ توبہ کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ یاد رکھیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، شراب پی لی یا کوئی برا منظر دیکھا تو یہ اللہ کی نافرمانی، یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، مخلوق اس میں درمیان میں بالکل نہیں۔ اور دوسرا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مخلوق کا عمل دخل ہوتا ہے، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، قتل کر دیا، اس کا مال چھین لیا، کسی کو برا بھلا کہا، اس کی دل آزاری کر دی، یہ مخلوق کو اس نے تنگ کیا یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں عبادت میں کوتاہی یا مالی کسی عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی تو نظر نہیں آتی، یعنی بدنی عبادت یا مالی عبادت میں کوتاہی، یا ویسے کوئی گناہ سرزد ہوا، مثلا شراب پی تو معاذ اللہ اگر شراب پی کسی نے تو اس میں کوئی مالی عبادت ترک نہیں ہوئی، کوئی جسمانی عبادت ترک نہیں ہوئی۔ اس کا طریقہ تو یہی ہوگا فقط کہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لے، یعنی زبان سے اظہار کرے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، دل سے نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور اگر کسی عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے اور وہ عبادت بدنی ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی، بالغ ہو جانے کے بعد نماز قضا کی یا روزے قضا کیے، تو ان میں توبہ صرف زبان سے نہیں ہوگی بلکہ زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ اسے ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا، تب اس کی توبہ کامل کہلائے گی۔ لہذا قضا نمازوں کا حساب کر کے، روزوں کا حساب کر کے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی مالی عبادت میں کوتاہی کا مرتکب ہوا، مثلا کسی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض ہو گیا لیکن اس سال حج نہیں ادا کیا، اسی طرح کسی سال قربانی واجب تھی لیکن قربانی ادا نہیں کی، تو یہ عبادات، ان عبادات میں تاخیر کی بنا پر یا ان کو چھوڑ دینے کی بنا پر توبہ بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ اگر زندگی میں ادا کر لے بہت اچھی بات، یہ بدنی عبادت کے لیے بھی ہے، مالی کے لیے بھی، زندگی میں توبہ کر کے ان کو ادا کر لے بہت اچھا ہے۔ اگر نہیں کر سکا تو موت کے وقت پھر وصیت کر کے جانا واجب ہوتا ہے کہ میری کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے، حج رہ گئی، زکوٰۃ رہ گئی، یہ تم ادا کر دینا، تو پھر گھر والے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چونکہ مالی وصیت کر کے جائے گا اس لیے تہائی مال سے اس وصیت کو پورا کریں گے۔ اگر تہائی یعنی مال کے تیسرے حصے سے وصیت پوری ہو جاتی ہے ٹھیک، اگر نہیں ہوتی تو پھر ورثاء کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بقیہ مال کو بھی وصیت پورا کرنے کے لیے لگا دیا جائے، لیکن بہرحال وصیت کر کے جانا لازم۔ اور اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا روحانی تکلیف دی ہے، جسمانی تکلیف دی ہے یا مالی تکلیف دی ہے۔ روحانی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات سخت بول دی، دل آزاری کر دی، کسی کی غیبت کی، اسے اطلاع مل گئی کہ اس نے میری غیبت کی ہے، تو اس سے فقط دل کو رنج پہنچتا ہے، جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، یعنی کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر سامنے والے کو روحانی اذیت ہوئی ہے تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے معافی مانگ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ اب اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، اگر بالفرض آپ نے معافی مانگی اور وہ راضی نہیں ہوتا تو اس میں پھر آپ کا قصور اب ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخش دے گا، یعنی اس شخص کو بروز قیامت ضرور آپ سے راضی فرما دے گا
اور آپ انشاءاللہ گرفت میں نہیں آئیں گے۔ دوسرا، اگر ہم نے کسی مخلوق کو جسمانی تکلیف پہنچائی تھی، تھپڑ مار دیا، ٹانگ توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، آنکھ پھوڑ دی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں پھر باقاعدہ شریعت کے قوانین ہے کہ اس میں دیت کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی قصاص لازم ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ تو اگر وہ سامنے والا اسی چیز پر راضی ہوگا تو یہ مالی جرمانے ادا کرنے پڑیں گے یا قصاص دینا پڑے گا، اعضاء کا قصاص۔ اور اگر بالفرض وہ معاف کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ نہیں، تو پھر بھی آپ کو ایک تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اس کو جسمانی اذیت پہنچی، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ، تب یہ توبہ کامل ہوگی۔ تیسرا، اگر کسی کو مالی تکلیف پہنچائی، مثلا امانت میں خیانت کر دی، شرکت تھی کاروبار میں فراڈ کر کے پیسہ لے لیا، چوری کر لی، ڈاکہ مارا، جوئے کے ذریعے پیسہ کمایا، سود کے ذریعے پیسہ لیا، یہ تمام پیسہ جو ہے یہ حرام تھا، اور اس کا شرعی اصول یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ یا تو آپ مالک کو واپس کریں، اگر مالک معلوم ہو اور مال بھی آپ کے پاس موجود ہے تو مالک کو پہنچانا ہوگا، واپس کر دیجئے۔ اور اگر بالفرض مال ختم ہو گیا، مالک معلوم ہے، مال آپ کے پاس بالکل نہیں، تو جا کے اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی آپ مجھے معاف کر دیں، میرے پاس مال نہیں ہے، اگر ہوا تو میں آپ کو دے دوں گا، یا بالکل مال ہی معاف کر دیں کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا، مجھے معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ اور اگر بالفرض مال ہے لیکن اس مالک کا پتہ نہیں، غائب ہو گیا وہ، تو اب حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ورثاء کو تلاش کریں، اگر وارث ملے ان کو مال دے دیں، اگر وارث بھی نہیں ملتے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے، یہ معلوم مالک ہے لیکن غیر موجود مالک کی طرف سے وہ مال صدقہ کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ کچھ طریقہ ہوتا ہے توبہ کا۔ ہمیں اپنے گناہ کی نوعیت کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا اللہ کے درمیان ہے یا مخلوق کے درمیان ہے۔ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان ہے تو پھر اس کا تعلق کیا مال سے ہے یا بدنی عبادت سے ہے یا ان دونوں کے علاوہ ہے۔ سب کے توبہ کا طریقہ آپ کو بتایا۔ اسی طرح مخلوق سے اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوتاہی کے آپ مرتکب ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا روحانی تکلیف ہے، جسمانی ہے یا مالی ہے، اس کی توبہ کا طریقہ آپ کو سب بتایا۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جسے بعض اوقات میدان حج کرتے ہیں، عرفات میں پہنچے تو کہا جاتا ہے جی حقوق اللہ معاف ہو گئے، جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقوق العباد معاف ہو گئے۔ جی ہاں، بالکل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بدنی عبادت میں کوتاہی کی تھی، مالی عبادت میں کوتاہی کی تھی، تو وہ آپ کو اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ نماز کی قضا کرنی ہوگی، روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ میں، فطرے میں، قربانی میں کوتاہی کی تھی تو مال صدقہ کرنا ہی ہوگا۔ ہاں، یہ عرفات کا میدان اس مال کی ادائیگی میں تاخیر کی اور بدنی عبادت میں تاخیر کی کوتاہی کا جو گناہ تھا وہ گناہ معاف کروا دے گا، لیکن یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ اسی طرح مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد یقیناً حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ معاف ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا، کسی کی امانت دبا لی تھی، کاروبار میں فراڈ کیا تھا، آپ نے جوئے کے ذریعے پیسہ کمایا یا خدا نخواستہ سود کے ذریعے پیسہ لیا، تو اس پیسے کا وہی حکم ہوگا جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا اور آپ کو اس سے معافی طلب کرنی ہی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بالفرض اس صورت میں پیسہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو صاحب معاملہ اگر اس سے معافی نہیں مانگی تو گنجائش نکلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت اسے آپ سے ضرور راضی فرما دے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ مزدلفہ میں جو آئے گا، یعنی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا یہ وعدہ ہم تک پہنچا ہے کہ جو میدان مزدلفہ میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں کی گئی اس کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے کتنے نفیس انداز سے اور کتنی پیاری ہمیں خوشخبری سنائی کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کریں نادانی کے سبب، پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں۔ وَأَصْلَحُوا کا لفظ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط توبہ کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد اصلاح کا ذکر بھی فرمایا، یعنی آدمی توبہ کر لے، پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ پختہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالی